آخرت میں فائدہ مند ہے، دوسرا وہ ہے جو دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، تیسرا وہ ہے جو دنیا میں تو فائدہ مند ہے لیکن آخرت میں نقصان دہ ہے، چوتھا وہ ہے جو دنیا میں نقصان دہ ہے لیکن آخرت میں فائدہ مند ہے۔ اس میں سے پہلی چیز جو دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے وہ ہے اخلاق اور شرافت اور دیگر ایسی چیزیں جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف بیان فرمائی تو فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ تو یعنی جس کے اخلاق جتنے بہترین ہوتے ہیں وہ اتنے ہی بلند مقام والا ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اخلاق کے تعلق سے کہ اخلاق خاندان کی اپنی نسل کی کا پتہ بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر والے کیسے تھے، یعنی ان کا نسب بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر والے کیسے تھے۔ اچھے لوگوں کا نسب، اچھے لوگوں کی نسل اچھی ہی رہتی ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزندان اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ویسے ہی داؤد علیہ السلام کے فرزند سلیمان علیہ السلام۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، جیسا کہ جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک ایسا تھا جو کافر تھا، تو ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اخلاق کے معاملے میں تربیت کا بھی بہت بڑا دخل رہتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کی تربیت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی علم تھا، جو بھی قابلیت تھی، جو بھی اچھائی تھی، کہتے ہیں کہ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اخلاق ملے، جو آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو اخلاق وہ چیزیں ہیں، ایک تو اچھی تربیت، دوسرا اپنے نسب، اپنا اوپر کا نسب کو وہ بتاتے ہیں، اس کا پتہ بتاتے ہیں کہ آپ اوپر والے کیسے تھے۔ اسی لیے اور پھر وہ اخلاق وہ چیزیں ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے عبادات میں، اللہ کے حقوق میں کوئی کمی ہو جائے تو جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ کی مرضی۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کچھ کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ جب تک جس کا حق مار دیے دنیا میں تب تک وہ معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اب اس کے بعد جو دوسری چیز جو ہے، وہ دوسری چیز جو دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہے، وہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ شراب ہے، اور پھر بد اخلاقی ہے، اور جھوٹ ہے، اور کسی کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں بھی نقصان دہ ہے۔ جو جس تاجر کے پاس جھوٹ اور دھوکہ بازی رہتی ہے نقصان دہ ہے، جس تاجر کے پاس جھوٹ اور دھوکہ بازی رہتی ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے، پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سزا ملتی ہے۔ اور ویسے ہی کوئی ملازم ہے جو ملازمت کرنے کے لیے جب جاتا ہے یا نکلتا ہے تو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے اپنے مالک کو، تو گویا کہ وہ لااعتبار ہو جاتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی اس کی سزا ہے۔ ایسا یہ وہ چیزیں جس شراب وغیرہ۔ اور تیسری چیز وہ ہے جو اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں فائدہ مند ہے، آخرت میں نقصان دہ ہے۔ تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں فائدہ مند جو چیزیں ملتی ہیں اس کو نعمت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہی عارفوں کے پاس، وہی عقل مندوں کے پاس وہ چیز مضر ہوتی ہے، یعنی نقصان دہ ہوتی ہے، ان کے وہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ دنیا کی جو فائدہ مند چیزیں ہیں وہ نعمت بن سکتی ہے آپ کے لیے، کب؟ جب آپ کو اگر اللہ دنیا کی دولت دے دے تو آپ سخی بن جائیں، اگر آپ کو جو اللہ تعالیٰ طاقت دے تو آپ کسی کی مدد کریں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ علم دے تو آپ اس علم کو پھیلائیں، یہ فائدہ مند ایسے دے سکتی ہے۔ اگر وہی دولت اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے وہ فائدہ مند چیز ہے، لیکن اگر آپ اسے نعمت سمجھ رہے ہیں اور نعمت سمجھ کر جیسے اگر اس کو دنیاوی آرام کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ عارفوں کے پاس، عقل مندوں کے پاس یہ نقصان دہ کیوں ہے، یہ دنیا کی فائدہ مند چیزیں نقصان دہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو فائدہ مند چیزیں ہیں وہ نقصان دہ اس طرح ہے کہ جب ایک بھوکا ہے، بھوکے کے سامنے شہد لا لیے اور وہ شہد میں زہر ملا ہوا ہے، تو عقل مند کیا کرتا ہے؟ اس زہر کو دیکھتے ہوئے اس شہد کو چھوڑ دیتا ہے، اور نادان کیا کرتا ہے؟ اپنی بھوک کو دیکھتے ہوئے شہد کو کھا لیتا ہے۔ تو عقل مند زہر کے نقصان سے بچ جاتا ہے، اور نادان کی بھوک تو مٹ جاتی ہے، شہد کی وجہ سے بھوک تو مٹ جاتی ہے، لیکن زہر اپنا اثر کرتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے۔
تو اس طرح یہ دنیا کی نعمت ہے. اور پھر کہا گیا ہے کہ عقل مند دنیا کے فائدے مند چیزوں کو عقل مند یہ کرتا ہے کہ اس کے پاس جو جھولی ہے اس جھولی میں وہی چیزیں ڈالتا ہے جو اس کے فائدے مند ہیں. جیسا کہ کوئی سمندر کے کنارے جا رہا ہے اور اس سے کہا گیا ہے کہ اچھے اچھے موتی سیپی جو سو تلاش کرو اور اس میں ڈال دو، اپنی جھولی میں ڈال دو. تو عقل مند کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور سیپی کو تلاش کرتا ہے جو ایک قسم کا چمکدار پتھر سمجھیے یا کوئی اچھی چیز وہ اپنی جھولی میں ڈالتے رہتا ہے. نادان کیا کرتا ہے کہ جب چلا ہی ہے تو جیسے اپنے جھولی کو وزن دار کرنے کے لیے اس میں سیپیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے پتھرے بھی ڈال لیتا ہے. جب وہ پتھرے بھی ڈال لیتا ہے تو اس وزن سے وہ ساتھ جو ہے پتھرے بھی ڈال لیتا ہے. جب وہ پتھرے بھی ڈال لیتا ہے تو اس وزن سے وہ تھیلی پھٹ جاتی ہے. وہ تھیلی پھٹ جانے کی وجہ سے وہ پتھر تو گرتے ہی ہے، وہ پتھر گرتے کا اس کے پیر پہ اس کے بدن پہ گرتے ہیں جس کی وجہ سے اس سے نقصان پہنچاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کے سیپی جو اچھی چیز تھی وہ بھی ضائع ہو جاتی. تو یہ دنیا کے فائدے کی چیزیں وہ ہے کہ اگر اس کو صحیح استعمال کر لے تو وہ آپ کے لیے جس طرح کہ اللہ کسی کو دولت دیا تو وہ سخی بن گیا، علم دیا تو جیسے علم پھیلانے والا ہوگا، طاقت دیا تو کسی کی مدد کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے فائدے مند ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر چوتھی چیز جو دنیا میں جیسے نقصان دہ ہے لیکن آخرت میں فائدے مند ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ تو وہ یہ چیز ہے کہ جس طرح سے اچھی مثال ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ میل پر جیسا آپ کی خلافت تھی. کتنے؟ 22 لاکھ میل زمین پر آپ کی خلافت تھی، اتنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن آپ کا اپنا جو لباس تھا اس کو پیوند لگے ہوئے تھے. اور ایک دو نہیں، الگ الگ روایتوں میں کہ کم سے کم 17 پیوند آپ کے کپڑوں کو لگے ہوئے. پھر حکومت تھی آپ کے پاس، اتنا کچھ تھا کیا کہ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر یہ چیز فائدے مند، اگر یہ چیز کو میں استعمال کروں گا تو میں بظاہر آرام سے تو زندگی گزار لوں گا لیکن آخرت میں فقر ہو جائے گی، آخرت کے لیے نقصان دہ رہے گا. اسی لیے جیسو رہنے کے باوجود اس سے دور رہے. تمام سہولتیں تھی، تمام میسر. اور پھر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تربیت کیسے ملی کہ اتنی بڑی حکومت کے باوجود آپ نے جیسو اس کو کوئی اہمیت نہیں دی؟ یہ کیسے ملی؟ تو یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے. وہ کیسے کہ آپ وہ واقعہ یاد کریے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہو کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جب باہر آپ تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ پر اور گال پر جیسے حسیر کے نشانات تھے، گویا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، دونوں جہاں کے اللہ تعالیٰ نے جنہیں اختیارات دیا وہ جیسا حسیر پر آرام فرما رہے ہیں اور جیسا چٹائی کے نشان پڑ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کیوں نہ کر دیں؟ اگر آپ اجازت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا سے مجھے کیا لینا دینا ہے، یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے. جس طرح ایک مسافر چلتے ہوئے ایک سائیدار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، کچھ دیر کے لیے جیسے وہ آرام سو جاتا ہے، اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو پھر اپنے سفر پر نکل جاتا ہے. تو یہ دنیا کا ویسی ہے، تھوڑا سا توقف ہے. تو جب وہ مسافر جب درخت کے نیچے رہتا ہے تو کچھ نہیں سوچتا کہ میں یہاں پر جیسے کوئی اچھی چیز بنا لوں گا، سکون حاصل کرتا ہے، کچھ دیر کے لیے جیسے وہ آرام سو جاتا ہے، اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو پھر اپنے سفر پر نکل جاتا ہے. تو یہ دنیا کا ویسی ہے، تھوڑا سا توقف ہے. تو جب وہ مسافر جب درخت کے نیچے رہتا ہے تو کچھ نہیں سوچتا کہ میں یہاں پر جیسے کوئی اچھی چیز بنا لوں گا یا کوئی عمارت بنا لوں گا یا جو آرام دہ بستر، بلکہ کچھ دیر سونے کے لیے وہ توقف کرتا ہے، رکتا ہے. تو ویسے ہی دنیا کا حساب ہے. تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بتانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تشریف لانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی بڑی حکومت رہنے کے باوجود کبھی انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی. تو گویا کہ یہ دنیا کی جو چوتھی چیز ہوتی ہے وہ آخر دنیا میں. اب جو دیکھے کہ بادشاہ ہے پیون کے کپڑے پہن رہے ہیں تو یہ ان کے لیے جو دوسروں دیکھنے والوں کے لیے تکلیف ہے، لیکن آخرت میں اس کا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کا آخرت میں فائدہ مند ہے. تو اسی لیے مولوی صاحب اکرام جو پہلی چیز ہے اخلاق ہے، شرافت ہے، یہ اسے اختیار کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی جب شان بیان فرمائی تو اخلاق کے تعلق سے کہا کہ اعلیٰ اخلاق والے. اور پھر دوسری چیز تو اس سے تو ہم الحمدللہ بہت سارے چیزوں سے بچتے ہیں اور اللہ ہمیں بچا لے. اور تیسری چیز وہ ہے، تیسری چیز کے بارے میں یہی ہے کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا کے جو فائدے مند چیزیں اسے استعمال کریں، لیکن اسے وہ نعمت لازوال نہیں ہو سکتی.
دنیا کی جو بھی نعمت ہے مختصر سے تھوڑے سے لذت اس کی رہتی ہے، تھوڑی سی جو ہے اس کا ہماری خواہش پوری ہوتی ہے لذت، اس کے بعد وہ ختم ہونے والی چیز ہے. لیکن آخرت کی جو لذت ہے، آخرت کے جو فائدے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے فائدوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اسی میں ایک انسان کی، ایک مسلمان کی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.